جنگ شہر کو بچانے کے لیے ریواز برج کے قریب حفاظتی بند کو توڑ دیا گیا۔ پانی کا رخ موڑنے کے لیے کوٹ محمد یار کے سامنے کنٹرول دھماکہ کیا گیا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نے بتایا دریائے چناب کے قریب سے شہریوں کا انخلاء یقینی بنا لیا گیا۔ فیصل آباد اور جھنگ انتظامیہ الرٹ اور تمام افسران فیلڈ میں رہے۔ پنجاب میں تاریخ کے بدترین سیلاب نے تباہی پھیلا دی۔ لاہور میں شادرہ کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ نوائی علاقے شرکپور میں پھل کے باغات اور فصلیں ڈوب گئے۔ چنیوٹ سے 8,70,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ 50 سے زائد دیہات متاثر ہیں۔ جھنگ کے 80 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ چوہنگ اور بہاول نگر کی سینکڑوں بستیاں ریلے کی زد میں آ گئیں۔ تو پنجاب کے 3 دریاؤں راوی، چناب اور ستلج نے تباہی مچا دی ہے۔ دریا کنارے آباد بستیاں زیر آب آ چکی ہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان سے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں مظہر اقبال، جبکہ چنیوٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قمر زمان۔ مظہر، پہلے آپ کی جانب آئیں گے، دریائے راوی کی صورتحال کیا ہے اس وقت اور کتنی آبادیاں متاثر ہوئی ہیں؟ جی دیکھیں، دریائے راوی میں گزشتہ 2-3 روز سے سیلاب کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بدترین سیلاب ہے۔ اس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ شاہدرہ پہ گزشتہ روز 2,20,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزرا تھا۔ اگرچہ اب اس میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن اس سے آگے ہیڈ بلوکی کی طرف یہ ریلا بڑھ رہا ہے۔ 100 دیہات اس وقت جو ہے ان کا آپس میں زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، خصوصی طور پر مکئی کی فصل ہے، پھر گنا ہے، پھر اس کے بعد سبزیاں ہیں، وہ سب جو ہے پانی کی نظر ہو چکی ہیں اور چاروں اطراف سے بستیوں کے پانی ہے اور یہاں پر لوگ نقل مکانی انہوں نے کرنی شروع کر دیا ہے، مویشیوں کو اور خود بھی محفوظ مقام پر پہنچنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پانی کی اطلاع کئی روز پہلے سے تھی، لیکن یہ جب پانی اچانک گزشتہ روز اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے تو اس نے جو ہے بہت سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں اگر ہم بات کریں تو فرخ آباد ہے، پھر اس کے بعد اس سے آگے کئی علاقے جو ہے وہ ملتان روڈ کے مولن وال اور ڈھولن وال، اس کے ساتھ کئی علاقے زیر آب آئے ہیں۔ میں اس وقت لاہور کا ایک نواحی علاقہ وہاں پر موجود ہوں، یہ نانو ڈوگر ہے، یہ تحصیل شرکپور اور ضلع شیخوپورہ کا آخری علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ خانے کی جگیاں، بولے جگیاں، پھر اس کے بعد یہ نولوں والا پنڈ، یہ 3-4 دیہات ہیں۔ یہاں 8 سے 10 ہزار کی آبادی ہے اور یہ جو خانے کی جگیاں ہیں یہ رائیونڈ تحصیل ہے، لاہور کا علاقہ ہے۔ یہ دونوں جو ہیں دونوں سرحدی علاقے ہیں لاہور کا اور شیخوپورہ کا۔ یہاں پر بڑی جو ہے تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں تا حد نظر پانی ہی پانی ہے اور لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر بعض پناہ لیے بیٹھے ہیں، پھر ان کے باہر نکلنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ گزشتہ روز نانو ڈوگر میں رانا طاہر ایک MP ہیں، وہ یہاں پر آئے تھے اور ان کو تسلی دے کے گئے ہیں، لیکن حکومت نے ابھی تک ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اور یہ جو خانے کی جگیاں ہیں یہ لاہور کا حلقہ ہے ملک افضل کھوکھر کا، وہ بھی یہاں پر ان کی طرف سے بھی ان کا نہ وہ آئے ہیں نہ ان کا کوئی نمائندہ، اور لوگوں سے جب میں نے یہ بات کیا تو ان کے چہرے سے نا امیدی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے مظہر، ساتھ ہی رہے گا۔ مظہر ہمیں آگاہ کرے تھے تمام تر صورتحال سے اور یہاں پہ آپ کو تازہ ترین خبر دے۔ آرمی چیف کا بارشوں کے نئے سپیل اور احتیاطی تدابیر پر بریفنگ۔ ISPR کا بتانا ہے آرمی چیف کی جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مثالی کوارڈینیشن کی تعریف۔ آرمی چیف کی سکھ برادری سے بھی ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کریں گے، آرمی چیف کا یہ کہنا تھا۔ لیک الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ لیک بتائے گا مزید کیا کہنا تھا آرمی چیف کا؟ جی خالد، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں بالخصوص سیالکوٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ شکرگڑھ، ناروال اور کرتارپور کا انہوں نے دورہ کیا۔ وہاں جاری ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں پر بریفنگ بھی انہیں دی گئی اور انہوں نے نئے جو سپیل آ رہا ہے بارشوں کا اور احتیاطی تدابیر اس دیکھتے ہوئے اختیار کی ہیں، اس کے بارے میں بھی آرمی چیف کو آگاہ کیا گیا، جس پر آرمی چیف کی طرف سے جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان جو مثالی کوارڈینیشن رہا ہے ریلیف اور ریسکیو کے کاموں میں اور دیگر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں متاثرین کے کاموں کے لیے حوالے سے، ان کی انہوں نے تعریف کی۔ انہوں نے بعد ازاں سکھ برادری سے بھی ملاقات کی ہے جو اس علاقے میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوئی ہیں اور انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کرتارپور سمیت جتنے بھی سیلاب سے متاثر ہونے والے تمام مذاہب کے مذہبی مقامات ہیں
اہم مقامات ہیں ان کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ ریاست اور اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں اور ان کے مقدس مقامات کا تحفظ کریں، جس میں سکھ برادری نے آرمی چیف کا پاک شکریہ بھی ادا کیا، ان کا ریلیف کی خدمات پر ان سے اظہار تشکر بھی کیا۔ آرمی چیف نے دربار صاحب کرتارپور کا فضائی جائزہ بھی لیا ہے اور وہاں پر دیکھا ہے کہ جس انداز میں سیلاب نے اس کمپلیکس کو متاثر کیا ہے تو ان کے بارے میں بھی انہیں تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ سول انتظامیہ کے نمائندوں سے ملاقات میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے پر جو بر وقت رد عمل دیا گیا اس پر آرمی چیف نے سول انتظامیہ کی نمائندوں کی جو کوششیں تھیں ان کو سراہا۔ ساتھ ہی انہوں نے آپریشنل تیاری اور خدمت کے جذبے سے لیس جو جوان ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ مشکل حالات میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جس انداز میں وہ کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ یہ بتاتا چلوں خالد کہ آرمی چیف کی اس علاقے میں آمد پر کور کمانڈر گجرانوالہ نے ان کا استقبال کیا اور ان کو ضروری جو ریسکیو اور دیگر اقدامات جاری ہیں ان کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ بھی کیا۔ جی خالد ٹھیک ہے، لیکر رحمان ہمارے ساتھ رہے گا، آگاہ کر رہی ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ۔ آرمی چیف نے سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو جاری ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو بارشوں کے نئے سپیل اور احتیاطی تدابیر پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کی جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مثالی کوارڈینیشن کی تعریف۔ آرمی چیف کے سکھ برادری سے بھی ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کریں گے، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا۔ آرمی چیف نے یہ دورہ کیا ہے سیلاب متاثر علاقوں کا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ۔ آرمی چیف نے سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کا یہ دورہ کیا۔ آرمی چیف کو جاری ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال کو اور کرتارپور کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو بارشوں کے نئے سپیل اور احتیاطی تدابیر پر بریفنگ دی گئی، جبکہ آرمی چیف کی جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مثالی کوارڈینیشن کی تعریف۔ آرمی چیف کی سکھ برادری سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کریں گے، آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا۔ لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایک بار پھر جان لیتے ہیں۔ لئیک، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ جو شدید سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر، جن میں سیالکوٹ سیکٹر، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کے علاقے شامل ہیں۔ انہوں نے سیلابی صورتحال اور جاری جو ریسکیو اور ریلیف اقدامات ہیں ان کا خود بھی جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی ان کو جو انتظامی کاموں میں مصروف لوگ ہیں ان کی طرف سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف نے سول انتظامیہ اور فوجی جوانوں کی مربوط اور انتھک کوششوں کو سراہا اور انہوں نے متاثرہ سکھ برادری سے بھی ملاقات کی ہے، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ تمام مذہبی مقامات بالخصوص گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا، کیونکہ ریاست اور اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں اور ان کے مقدس مقامات کا تحفظ کرے، جس پر سکھ برادری نے آرمی چیف کا پاک اور بے حد شکر ادا کیا اور ان کی طرف سے ان کے جو کوششیں جاری تھیں متاثرین بالخصوص سکھوں برادری کے ساتھ متاثرین ریسکیو کے حوالے سے جو کوششیں تھیں ان کی بھی ان کی طرف سے تعریف۔ بعض یہ بتاتے چلوں کہ آرمی چیف نے خصوصی طور پر دربار صاحب کرتارپور کا فضائی جائزہ لیا ہے اور دیکھا ہے کہ کس انداز میں اس پورے کمپلیکس کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے نقصانات پہنچے ہیں۔ سول انتظامیہ کے نمائندوں سے ملاقات میں انہوں نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے پر جو بر وقت رد عمل دیا گیا اس کی تعریف کی اور جوانوں سے ملاقات میں انہوں نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور خدمت کے جذبے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مشکل حالات میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن کرنے پر فوجی جوانوں کی خدمات کو سراہا بھی ہے۔ یہ بتاتے چلوں کہ آرمی چیف کی اس علاقے میں آمد پر کور کمانڈر گجرانوالہ نے ان کا استقبال کیا اور ان کو متعلقہ جو ریسکیو ریلیف آپریشن جاری ہیں، جو پیشگی اقدامات کیے گئے ہیں، مزید سیلابی صورتحال اور بارشوں کے حوالے سے اور جو دیگر امدادی کام جاری ہیں ان پر تفصیلات سے بھی آرمی چیف کو آگاہ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکر رحمان ہمارے ساتھ تفصیل آگاہ کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے آرمی چیف نے سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو جاری ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو بارشوں کے نئے سپیل اور احتیاطی تدابیر پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کی جوانوں اور سول انتظامیہ کے درمیان مثالی کوارڈینیشن کی بھی تعریف۔ آرمی چیف کے سکھ برادری سے بھی ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو اصل حالت میں بحال کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔
और आर्मी चीफ ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया है। आर्मी चीफ को जारी रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि आर्मी चीफ को बारिशों के नए स्पेल और एहतियाती तदाबीर पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ की जवानों और सिविल इंतजामिया के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन की तारीफ। आर्मी चीफ की सिख बरादरी से भी मुलाकात हुई और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से उन रहनुमाओं से गुफ्तगू की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। फ्लड प्लेन एक्ट पर अमल कराया जाएगा। पंजाब में 1769 देहात ज़ेर-ए-आब हैं। 14,53,000 लोग मुतासर हुए। DGPDMA इरफान काठिया का कहना है तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। हर जिले में मुतासरा आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए हैं। मौसमियाती तब्दीली और मानसून असरात से बरवक्त निपटने के लिए मौसर पॉलिसी की तैयारी जारी है, जिसे सूबों से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। हमें मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। मौजूदा हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म ने आला सतह इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें वज़ीर आला और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया जाएगा। दरियाए सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। रेला हिफाजती बंद को तोड़ते हुए आबादी और फसलों की जानिब बढ़ रहा है। तफसीलात बताने मोहम्मद असलम चौधरी। में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 1,25,000 क्यूसेक से जायद जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त आरावाला के मुकाम पर दरिया सतलुज से गुजर रहा है, जिसके बायस से किसानों की खड़ी जो तैयार फसलें हैं वो मलिया मेट हो चुकी हैं और उनके जो घर बार हैं वो पानी की नजर हो गए हैं। रेस्क्यू का अमला सैलाब में फंसे हुए मवेशी और लोग हैं उनको निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल करते हुए दिखाई दे रहा है। ये कपास की फसल है जो इंतहाई बुरी तरह न सिर्फ मुतासर हुई है बल्कि वो मलिया मेट हो चुकी है। जो इलाका मकीन है उनकी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो चुका है। जी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग, भाटी, करीम पार्क, कलमा चौक, कनाल और सगिया समेत दीगर मकामात पर तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कसूर में दरिया सतलुज से मुल्का इलाकों में सैलाब ज़दगान के घर और खेतों में मजीद पानी भर गया। लोग अजियत में मुब्तला हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। कई मकामात पर पानी मजीद बढ़ने का खदशा है। नशेबी इलाके भी खतरे में हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासिर इलाकों में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। फारूकाबाद और गिरदुनवा में 2 दिन से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। पसरूर शहर और गिरदुनवा में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून का नवा स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहेगा। सजावल में सुरजानी बंद पर दरियाए सिंध में 2 लाख क्यूसेक से जायद पानी का रेला गुजर रहा है। इंतजामिया की तवज्जो इस वक्त सिर्फ हसास बंदों पर मरकूज है। दीगर बंदों के पुश्तों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। इनकी मरम्मत के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा। मकामी लोगों का कहना है बरवक्त इकदामात ना किए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। सलीम खोसो से मजीद जानते हैं, बताइएगा। मौजूद है सजावल के इंतहाई हसास करार दिया गया बचा बंद सुरजानी पर, जहां पर जो है वो यहाँ पर दरमियानी दर्जे का सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गया है, जिसके बायस कच्चे के कई इलाकों में जो है वो पानी दाखिल हो गया है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर इंतजामिया की तो हमें यहाँ पर कहीं भी इंतजामिया नजर नहीं आ रही है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर जो है वो यहाँ के मकीन भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कोई इंतजाम यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो काम हुआ है वर्ल्ड बैंक ने करवाया हुआ है, मट्टी डाली हुई है और पत्थर वगैरह लगाए हुए हैं। बकाया जो इरिगेशन का जो अमला है वो यहाँ से गायब है। ना कोई मजदूर दिखाई दे रहा है, ना ही कोई ऐसा अमलदार दिखाई दे रहा है जिससे हम बातचीत करें कि भाई क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, कब तक ये अब जो पत्थर वगैरह डाले उतरे हुए हैं वो कब डालेंगे, क्या है, वो कोई मसला वही नहीं हो रहा है। मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है वो इंतजामिया को अलर्ट रहनी चाहिए ताकि जो ज्यादा पानी आएगा तो उसको कंट्रोल में ला सके। जी, भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट ने फिर तबाही फैला दी। दरियाओं में तुगयानी आ गई। जिला रुदौर पर
چملوئی میں شدید بارش سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، متعدد خاندان ملبے تلے دب گئے، کئی افراد زخمی ہوئے۔ رود پریاگ اور مندراکنی دریاؤں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی۔ کیدارناتھ کے گاؤں میں آبی ریلا پل بہا لے گیا، آمد و رفت معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک ہفتے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ فلیٹ فلڈز، لینڈ سلائڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔